بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں احباب، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اللہ عز و جل کی رحمت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم آپ کو اپنے اس چینل یقین کامل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہماری ویڈیوز کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن پر کلک کر دیجیے اور اس کے ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری مل سکے۔ دوستو، آج کل ہر کوئی سامان دنیا کی ریل پیل میں گرا ہوا ہے۔ کوئی عیش و عشرت کا متمنی ہے۔ ہر ایک دنیاوی زندگی سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کا خواہش مند نظر آتا ہے۔ ہر شخص عیش و عشرت کا طلبگار نظر آتا ہے۔ ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ اس دنیا میں ایک دوسرے سے سبقت لے جائے۔ امیر ہو یا غریب، ہر کوئی اسی فکر میں مگن ہے۔ ایسا اسباب دنیا ہو کہ اس کے پاس مال و دولت کی ریل ویل ہو۔ خاص طور پر وہ لوگ جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جب وہ امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی خواہش کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی دولت ہو، مال ہو، اور وہ تنگ دستی اور مفلسی سے کیسے پیچھا چھڑائیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا مجرب عمل لے کر آئے ہیں جو آپ کی تنگ دستی کو دور کر کے آپ کے لیے رزق اور مال و دولت کے خزانے کھلوانے کا کام کرے گا۔ یہ عمل جس نے بھی آزمایا ہے، قرآن پاک کو آزمانا نہیں کہنا چاہیے، تو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس وظیفے کو، اس عمل کو جس نے بھی کیا ہے، یقین کامل سے کیا ہے، اس نے اپنی مراد پائی ہے۔ اس وظیفہ کے متعلق، اس عمل کے متعلق تفصیلاً اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ناظرین، دوستو، تنگ دستی، غربت اور قرض ایسی چیزیں ہیں کہ بندہ ان کی وجہ سے ہمیشہ پریشان نظر آتا ہے۔ اس کو پریشانی کی وجہ سے رات بھر نیند نہیں آتی، زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، دماغ پر ہر وقت سٹریس چھایا رہتا ہے، بندہ ہر وقت مایوس رہتا ہے، اس کو گھر میں ذلت محسوس ہوتی ہے، اپنے ہی بچوں کے ساتھ بندہ نظریں نہیں ملا سکتا، اور اس غربت میں جب یہ نوبت آ جائے کہ اس بندے پر ضروریات پوری کرنے کی وجہ سے قرض بھی اتنی مقدار میں ہو جائے تو بندے پر مزید ٹینشن، پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، جیسے کہ آپ لوگ اکثر نیوز میں، اخبارات میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو مایوس ہو چکے ہیں ان کے لیے بہت ہی مجرب عمل لائے ہیں، اور وہ عمل ہے سورہ فاتحہ کا۔ جی ہاں، قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ کا مجرب عمل۔ آئیے آپ کو اس عمل کے کرنے کا طریقہ کار بتاتے چلیں کہ آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے، کب شروع کرنا ہے۔ تو دوستو، اس عمل کی تفصیل سماعت فرمائیے۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 90 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور یاد رکھیے گا سورہ فاتحہ کو تسمیہ کے ساتھ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 90 مرتبہ اس طرح بسم اللہ ہو جائے گی، اور اسی طرح 90 مرتبہ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف کو آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز میں نماز ادا کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ دوستو، کوشش کیجئے آپ اس عمل کو خالی کمرے میں کیجئے جہاں کوئی اور موجود نہ ہو، تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے، تاکہ باہر کی آوازیں آپ تک نہ پہنچ سکے اور آپ کا جو دھیان ہے، جو توجہ ہے، وہ بھٹک نہ سکے۔ تو دوستو، اس عمل کو تنہائی میں بیٹھ کر کریے، خاموش جگہ پر بیٹھ کر کریے۔ اس عمل کو
آپ نے 7 دن تک کرنا ہے۔ ان 7 دنوں میں آپ نے کوئی بھی دن مس نہیں کرنا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے بلا ناغہ کرنا ہے۔ اگر کوئی رات مس ہو جائے تو آپ کسی اور رات سے اس عمل کو شروع کریے اور 7 راتیں دوبارہ سے پورا کیجیے۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اس عمل کو جمعرات کے دن، جمعرات کے شام کو، شب کو، ٹھیک ہے، شروع کرنا ہے، اور آپ نے بدھ تک اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس عمل کو تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں، کیونکہ اس عمل کا موضوع رات کا وقت بتایا گیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیے گا کہ عمل کرنے کا جو وقت ہے وہ روزانہ ایک ہونا چاہیے۔ جس دن آپ نے، پہلے دن جس وقت آپ نے عمل کیا ہے، کوشش کیجئے اسی وقت آپ روزانہ عمل کریں، اور اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے اپنے ذہن میں، تصور میں اپنی حاجت کو، اپنی پرابلمس کو، چاہے تو وہ دولت کا حصول ہو، تنگ دستی سے نجات ہو، شادی کا مسئلہ ہو، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، اس مسئلے کو، اس حاجت کو، اس اپنی مراد کو تصور میں، دل میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ رات کو اس عمل کو کرنا بہتر ہے، کیونکہ رات کو بندے کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے، سب لوگ سو جاتے ہیں، خاموشی ہو جاتی ہے، باہر سے کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ رات کو کسی مجبوری کے باعث نہیں بھی کر سکتے تو آپ دن کے کسی بھی حصے میں، کسی ایک نماز کے بعد 7 دن اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی مراد کو پوری فرمائیں گے، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اللہ تبارک تعالیٰ کی غیب سے مدد ہوگی۔ اس وظیفے کو کرنے سے انشاءاللہ، اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، اگر آپ مالی طور پر پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ سٹریس ہے، آپ کے گھر کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں کہ آپ کے پاس رزق کا کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو اس عمل کے کرتے ہی رزق کے دروازے کھل جائیں گے، وسیلے بن جائیں گے، اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی، کوئی ملازمت نہیں مل رہی، کوئی کاروبار نہیں ہے، تو وہ بھی مل جائے گی۔ تو آپ اس عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ کے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یقین کامل سے کریں۔ اگر آپ پر ایون کوئی قرضہ ہے، قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، اگر آپ کو آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس بتائے گئے وظیفہ کو آپ نے 7 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن میں یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ گھر میں رزق کا، تنگ دستی کا، مالی پریشانی کا جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھائی نے کیا ہے، جس بہن نے کیا ہے، انہوں نے الحمدللہ کامیابی حاصل کی ہے۔ یہ وظیفہ ان تمام افراد کے لیے بہت ہی مجرب ہے جو قرضے تلے ڈوبے ہوئے ہیں، جو مالی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ وہ اس پریشانی سے نکلیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس دولت ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس وظیفہ کو ضرور کریں گے۔ اس کو آزمانا نہیں کہنا چاہیے، قرآن پاک کو کبھی بھی آزمائیے مت، صرف اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے یقین کامل سے کیجیے۔ اب میں آپ کو سورہ فاتحہ کی کچھ فضائل بتانا چاہتے ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ جس کا ہم نے آپ کو عمل بتایا ہے، یہ کتنی فضیلت والی سورت ہے۔ خواتین و حضرات، میرے پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی طرح کوئی سورت نہ تورات میں اتاری، نہ انجیل میں اتاری، اور وہ سب المثانی ہے، جو میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی اس جیسی دوسری سورت نہیں۔ ناظرین، سورہ فاتحہ ایک نور ہے جو صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک آسمان کی طرف سے آواز سنی، تو اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ آواز آسمان کے اس دروازے کے کھلنے کی وجہ سے ہے جو کبھی نہیں کھولا، آج کھولا گیا ہے۔ تو اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا،
تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف نازل ہوا پہلے کبھی نازل نہ ہوا مگر آج ہی نازل ہوا ہے۔ فرشتہ نے سلام کیا اور فرمایا خوشخبری ہو آپ کو 2 نوروں کی جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسے 2 نور عطا نہیں کیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جس حرف کو پڑھیں گے یا ان دونوں کو پڑھتے ہیں وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کا نور اور سورہ بقرہ کی آخری آیات کا نور، یہ ایسا نور ہے جس کے وسیلہ سے آپ اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی طلب کریں گے آپ کو ملے گا۔ دوستو، اگر اس حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں آپ بتائے گئے عمل کو دیکھیں تو آپ کو اس عمل کے مزید مجرب ہونے کا یقین آئے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سورہ فاتحہ کو نور فرمایا اور ساتھ میں فرمایا کہ اس نور کو پڑھ کر جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ باروایت مسلم شریف۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاتح الکتاب مجھے عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نماز میں مشغول تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلایا، اس لیے میں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم نہیں فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول جب تمہیں پکاریں تو ان کی پکار پر فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لبیک کہا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت میں تمہیں کیوں نہ سکھا دوں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ دیا اور جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ مسجد کے باہر نکلنے سے پہلے آپ مجھے قرآن کی سب سے بڑی سورہ بتائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، وہ سورہ الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی یہی وہ 7 آیات ہیں جو ہر نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ باروایت صحیح بخاری۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل یقین کامل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔